الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف الذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ بہرحال آپ نے سفیر جمہوریہ اسلامی ایران کو سنا، جو کہ میں نے کوشش کی کہ میں ان کے مفہوم کو پیش کروں، لفظی ترجمے کو نہیں، کیونکہ فارسی ادب اور اردو ادب میں فرق ہوتا ہے اور ہماری بات کہنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، ان کے بات کہنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ بہت سی چیز فارسی اور عربی میں بہت خاص طریقے سے بیان کی جاتی ہے، جسے اس فرش اعضاء کے صدقے سے ہمارا بچہ جانتا ہے۔ بعد میں میرے بھائی مولانا انصار رضا صاحب نے اپنے اس عقیدے کا اعلان کیا جس عقیدے کو ہندوستان کی زمین پہ سوئے ہوئے ولی نے اپنی قبر پر لکھ کر دنیا کو بتایا تھا کہ دنیا کا مذہب کچھ اور ہو مگر میرا مذہب حسین ہے۔ اگر میں ذکر کروں آچاریہ پرمود کرشنن جی، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس بارگاہ میں کوئی زبردستی آ نہیں سکتا، اس بارگاہ میں بلایا جاتا ہے، جسے بلا لیا جائے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے شاہوں، راجاؤں، نوابوں نے کوششیں کی کہ وہ ان جگہوں پر آئیں، ان مجمعوں کو اپنے لیے استعمال کریں، مگر حضور یہ مجمع نہ کسی ملا کا، نہ کسی مولوی کا، نہ کسی سائیں کا، نہ کسی فقیر کا، نہ کسی پنڈت کا، یہ مجمع تو علی کا تھا، علی کا ہے۔ میں تہہ دل سے انصار بھائی کا شکریہ تو اس لیے نہیں ادا کروں گا کیونکہ اگر یہ بی بی زہرا کا پرسہ نہیں پیش کریں گے تو کس کا ہوگا؟ فاؤنڈیشن کا نام ہی خواجہ غریب نواز ہے اور خواجہ غریب نواز کا مطلب ہی حسینیت ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور یہیں سے شاید تقریر شروع کروں گا۔ 90,000 مسلمان اس کے کلمہ حکمت سے بنے۔ سعودیہ نے 2,700 کروڑ روپیہ ہندوستان کے مدرسوں کو بھیجا، جو مسلمان تھے وہ بھی اسلام سے باہر چلے گئے۔ انہوں نے اپنے کلمہ حکمت سے 90,000 مسلمان بنائے۔ لمحے فکریہ ہے ان لوگوں کو کہ جو گاؤں گاؤں اسلام کی تبلیغ کے لیے گھومتے ہیں، آخر کیا تھا معین الدین چشتی میں؟ جو کہتے تھے تو لوگ مانتے تھے۔ میں قلب رشید خواجہ معین الدین چشتی کو مولائے ہند مانتا ہوں۔
اب مسلمانوں سوچو کہ جب تم مولائے ہند کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو مولائے کائنات کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ ایک بار سب مل کے درود پڑھے محمد سلامت رہے. اچھا ٹھیک ہے، ان کو پڑھ لینے دیجیے، کوئی بات. یہ ہر سال پڑھتے ہیں، پڑھنے دیجیے. واجل فرج. ٹھیک ہے. اب میں کوئی یاد کر کے تو آیا نہیں ہوں کہ بھول جاؤں گا تو آپ پریشان ہوتے ہیں. ان کو پڑھنے دیجیے جتنا پڑھیں. پرمود جی میرے بھائی ہیں، میں یہ بھائی کہہ کے بہت سادگی سے ان کا نام لے رہا ہوں، مگر ان کے یہاں ان کا بڑا احترام ہے. آپ نے 2-3 بار کہا کہ میں آج مجلس سنوں گا، اور پہلی بار آپ مجلس سن رہے ہیں تو میں آپ کو مجلس ہی سناتا ہوں پھر کہ ہمارے یہاں مجلس میں کیا ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو ممبر ہے اس پہ جوش میں بات نہیں ہوتی، ہوش میں بات ہوتی ہے. مجھے آپ نے ڈیبیٹ میں سنا، مجھے آپ نے تقریروں میں سنا، جلسوں میں سنا، پروگراموں میں سنا. وہاں میری صلاحیت بولتی ہے، یہاں میرا ایمان بولے گا. وہاں میں اپنا دماغ استعمال کرتا ہوں، یہاں میرا دل ہے، یہاں میں دل استعمال کروں گا. 70 سال کی خطابت میں، جوانوں میرے ساتھ ہو، اب تھوڑی سی سپیڈ پکڑ لوں تاکہ مصائب کی جگہ میرے پاس رہے اور میں پڑھ پاؤں. 70 سال کی خطابت میں انصار صاحب 70 سال کی خطابت میں یہی کہا گیا کہ اسلام میں شیعت کیا ہے. 70 سال کی خطابت میں یہی سمجھایا گیا کہ اسلام میں شیعت کیا ہے. آؤ میں تمہیں آدھے گھنٹے میں سمجھاتا ہوں کہ شیعت میں اسلام کیا ہے. پہلے شیعت کو سمجھتے ہیں، اور جب میں شیعت کی بات کر رہا ہوں تو میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں کلیم نہیں کرتا کہ میں شیعہ ہوں، میں چاہنے والا ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں. بہت بڑا عہدہ ہے شیعت کا. میرے اور آپ جیسے لوگ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم شیعہ ہیں. اس زمانے کا شیعت کا تازہ نمائندہ، جس کے تسبیح کے ہلتے ہوئے دانوں سے امریکہ کانپتا تھا، نہیں ابھی ٹھور رہے ہو، ذرا جملہ مکمل ہو جائے تب نعرہ لگا دینا. جس کی تسبیح کے ہلتے ہوئے دانوں سے امریکہ کانپتا تھا. بھئی تسبیح تو سب کے ہاتھ میں ہے. جائیے نا، بحرینی مسلمان، اجمی مسلمان، قطری مسلمان، سعودیہ کا مسلمان، دبئی کا مسلمان، سب کے ہاتھ میں تسبیح ہے. سب تسبیح ہلاتے ہیں. پھر خمینی کی تسبیح میں اور سب کی تسبیح میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کی ہاتھوں میں یاقوت کی ہے، پلاسٹک کی تسبیح ہے. خمینی کے ہاتھ میں زہرا کی تسبیح ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بہت جلدی یہ سفر کروں گا. شیعت کو سمجھیں، شیعت کو دیکھیں، شیعت کے قریب جائیں. پوری توجہ، شیعت کے قریب جائیں. چلیے ذرا سفر کرتے ہیں شیعت کا. اور میں نے پہلے سے کہہ دیا ہے کلیئر، کیونکہ اگر میں یہ کلیئر نہیں کروں گا تو بات یہ ہوگی کہ میں کسی کانفلکٹ کو جنم دے رہا ہوں. نہیں، میں کوئی کانفلکٹ کو جنم نہیں دے رہا. میں کلیئر کر رہا ہوں، میں محب ہوں. میری بساط اور اوقات نہیں ہے کہ میں دعویٰ کر سکوں کہ میں علی کا شیعہ ہوں. میں محب ہوں، میں چاہنے والا ہوں، میں عاشق ہوں ان کا. شیعہ کون لوگ ہوتے ہیں وہ میں نے بتا دیا. کتنے پاورفل ہوتے ہیں وہ میں نے بتا دیا. اب ذرا سفر کرتے ہیں شیعت کا. تو میں 1400 سال کی شیعت کی تاریخ کو 2 لفظوں میں بند کرتا ہوں. مولانا انصار رضا صاحب
تاریخ شیعت دو لفظوں میں بند ہے. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان لا کے شک نہ کرے وہ شیعہ ہوتا ہے. تم نے محسوس نہیں کیا میں نے کیا کہا؟ جو ایک بار ایمان لے آئے پھر شک نہ کرے وہ شیعہ ہوتا ہے. جس کی زندگی کے حالات بدلیں مگر امام نہ بدلے. ممکن ہے وہ امیر سے غریب ہو، غریب سے امیر ہو، ممکن ہے وہ جوان سے بوڑھا ہو، ممکن ہے بوڑھے سے جوان ہو جائے، ممکن ہے اس کے کچھ بھی حالات ہوں، مگر اسے نیند سے بھی اٹھا کے پوچھو کہ تیرا امام کون ہے تو وہ علی کہتے کبھی شرماتا نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے دوستو، فرش ازا کے صدقے سے 12 سال کے ایک بچے کو اٹھا کے پوچھو کہ تمہارے امام کتنے ہیں تو وہ 12 کہے گا، 13 نہیں کہے گا. ٹھیک ہے نا، بات کلیئر ہو رہی ہے؟ 12 امام ہیں کہے گا نا، 12 امام ہیں. نیند میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنا نام بھول جائے. نیند میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی یہ بھی بھول جائے کہ وہ کہاں سویا تھا، کس کمرے میں سویا تھا، کس سمت سویا تھا. ہوتا ہے نا ایسا. مگر ان شیعہ کے بچے کو اٹھا کے پوچھو، اس شیعہ کی بات کر رہا ہوں جس کا ذکر کر چکا ہوں، ان کے بچوں کو اٹھا کے پوچھو تو ان کا جواب نہیں بدلتا. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جواب ان کا بدلتا ہے جن کے اندر کچھ اور ہو، باہر کچھ اور ہو. مگر یہاں جہاں ایمان خون بن کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہاں زندہ بشر سے پوچھو تب بھی علی امام ہے. قبر میں فرشتہ پوچھے تب بھی علی امام ہے. عقیدہ اس کا بدلتا نہیں ہے. اب ہمارے بھائی نے آچاریہ شری نے ایک جملہ کہا کہ اسلام کی یہ حالت کیوں ہے. میں بتاتا ہوں نا آپ کو اسلام کی یہ حالت کیوں ہے. بہت آسان ہے. آپ کو پتا ہے میڈیکل ٹرمینالوجی میں جو ہماری جسم میں سب سے خوبصورت چیز ہے اس کا نام خون ہے. بلڈ ہے ہمارا خون. وہ ایسی ویسی چیز کو اپنے آزو بازو میں برداشت نہیں کرتا، چونکہ وہ پورے دل کی دھڑکنوں کو، سارے آرگنز کو سنبھالے ہوا ہے. وہ خرابی برداشت ہی نہیں کرتا، وہ باہر رکھتا ہے سب کو. مگر یہ انسان ہے کہ وہ خرابی کو انڈیلے پڑا ہے اندر. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ اب سمجھئے گا. تو اب خون کو زندگی کا ساتھ دینے کے لیے ایک نائب کی ضرورت ہے. ایک نائب اندر جانا چاہیے. بلڈ کو واٹر کی ضرورت ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جتنا پیور بلڈ ہے اگر اتنا ہی پیور پانی دو گے تو صحت بنی رہے گی. جتنا اس کی پیورٹی کم ہوتی چلی جائے گی اتنا بیماری بڑھتی چلی جائے گی. میں نے بہت بڑا جملہ تمہارے سامنے کہا ہے اور تمہیں نہیں سمجھاؤں گا. سمجھتے چلے جانا، میں اشارہ کرتا چلا جاؤں گا. 9.5 پی ایچ کی بلڈ پیورٹی کاؤنٹ ہوتی ہے باڈی کے اندر. آپ کو اگر پانی جسم میں ڈالنا ہے تو کم سے کم 9.5 ہونا چاہیے. آپ جو یہ بسلری کی بوتل لے کے پانی پیتے ہیں نا تو آپ سوچتے ہیں سب سے صاف پانی پی رہے ہیں. نہیں، یہ آپ کے گھر سے صاف ہے مگر سب سے صاف نہیں ہے. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں. اب اس خون کو ایک نائب کی ضرورت تھی. ہم نے پیورٹی دیکھی، اسے چاہیے تھا 9.5، ہم نے اسے 8.5 نہیں دیا، 7.5 نہیں دیا، 6.5 نہیں دیا. ہم 2 پوائنٹ اور 3 پوائنٹ میں لگ گئے. پتہ ہے کیا؟ 20 سال تک کچھ نہیں بولا جسم، مگر 20 سال کے بعد اتنا گندا پانی آپ نے جسم میں ڈال دیا کہ اب وہ بیماریوں کو چہرے پر لے آیا. پتہ نہیں آپ مجھے محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں. اسلام کی پیورٹی یہ تھی کہ اس کا رہبر صرف محمد ہے. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. اب اگر محمد کے بعد کسی کو بٹھانا ہے تو کم سے کم یا محمد ہو یا محمد جیسا ہو. واجد فرج.
یہ اس جسم کو جو پیورٹی چاہیے وہ 9.5 چاہیے، اس سے نیچے کی پیورٹی نہیں چلے گی۔ آپ کھانے میں اگر پیورٹی کم کریں گے تو بھی جسم کو پرابلم ہے، پانی میں پیورٹی کم کریں گے تو بھی جسم کو پرابلم ہے۔ ویسے ہی اسلام کو محمد جیسا پیور نبی چاہیے، محمد جیسا ہائیسٹ نبی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اس جگہ پہ آئے تو اگر محمد نہ ہو تو کم سے کم وہ ہو جسے محمد کہیں کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذہن میں رکھیے گا، بات آ رہی ہے تو میں شیعت میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ میں نے کہا شیعت کو سمجھیے کہ کیا ہے شیعت۔ حضور جو یقین کر کے شک نہ کرے وہ شیعہ ہوتا ہے، اور جو شیعہ ہوتا ہے نا حضور، اس کا مزاج ہی کچھ اور ہے۔ اس کا اٹھنا خدا کے لیے، اس کا بیٹھنا خدا کے لیے، اس کی خاموشی خدا کے لیے، اس کی دوستی خدا کے لیے، اس کی دشمنی خدا کے لیے، اس کی بھوک خدا کے لیے، اس کا کھانا خدا کے لیے۔ یہ میں شیعہ کی بات کر رہا ہوں، چونکہ پھر وہ پیروکار ہوتا ہے، پھر وہ چلنے والا ہوتا ہے۔ اور جب پیروکار اور پیچھے چلنے والا ہو تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ جو کسی کے ساتھ چل رہا ہو، جس کے ساتھ چل رہا ہو، اس سے اس کا راستہ الگ ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پیروکار جس کے پیچھے چل رہا ہو اس سے اس کا راستہ الگ ہو جائے۔ صاحب رہیے گا، بس بہت خوبصورت موڑ پر آپ کو لا کے اور میں مصائب کی طرف چلا جاؤں گا۔ شیعہ، ابھی تک آپ نے مردوں کی داستان سنی، میں آپ کو ایک بی بی کی، ایک عورت کی داستان سناتا ہوں۔ فروا نام ہے، چاہنے والی ہے مولا کی، جہاں بیٹھتی ہیں علی علی، جہاں اٹھتی ہیں علی علی، ہر مقام پر علی علی، ہر جگہ پر علی علی۔ علی شہر کے باہر ہیں، شہر میں نہیں ہیں، فروا کا قتل ہو گیا۔ علی شہر میں آئے، سوال کیا کہ فروا کو، جوانوں تمہارے لیے واقعہ پڑھ رہا ہوں، فروا کو کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ فروا کا قتل ہو گیا ہے۔ کیوں قتل ہو گیا؟ کہ ولایت کے ماننے کے جرم میں فروا کا قتل ہو چکا ہے۔ اچھا، مولا قبرستان آئے، مولا قبرستان آئے، قبر کے پاس کھڑے ہوئے، ٹھوکر ماری، قبر پھٹی، فروا لباس سمیت باہر آئی، اپنے مولا کو سامنے دیکھا، سلام کیا۔ علی نے سوال کیا، فروا تمہیں کس نے مارا؟ کہا مجھے فلاں نے مارا۔ کس لیے مارا؟ فلاں وجہ سے مارا۔ فروا جب تمہیں مارا جا رہا تھا تو تم نے اپنی اختیار کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ دولڑی والوں، میں نے اسے ایک جملے میں پوری مجلس پڑھ دی ہے۔ جو اردو سمجھتے ہیں وہ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ سمجھ جائیں کہ شیعت کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ فروا جب تمہیں مارا جا رہا تھا تو تم نے اپنے اختیار کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اپنی مودت کی انتہا پہ جا کے اس جملے کو سننا، فروا تم نے اختیار کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ کہا مولا اس لیے کہ میں جانتی تھی تو آئے گا، میں جانتی تھی تو ٹھوکر مارے گا، میں جانتی تھی قبر پھٹے گی، اور میں باہر آ کے انہیں دکھا تو سکوں کہ تمہارا امام کون اور میرا امام کون ہے۔ اب آپ پریشان نہ ہوئی، ہمیں لوگ ہی تو دعا کر رہے ہیں، ایک بار درود پڑھیں محمد وآلہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات؟ حضور اختیار کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اب ذرا اختیار کا ترجمہ کر دوں کہ اختیار مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ لیجئے، اب محسوس کیجئے گا، میں تاریخ کے جملے نقل کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ سلمان مر چکے ہیں، علی داخل ہوئے، سلمان نے آنکھیں کھول دی۔ سلمان مر چکے ہیں، علی داخل ہوئے، سلمان نے آنکھیں کھول دی۔ علی آگے بڑھے، سلمان نے اٹھنا چاہا، علی نے ہاتھوں کو سلمان کے کاندھے پر رکھ کے کہا
پلٹ جا موت کی طرف۔ سلمان پلٹ گئے موت کی طرف، اسے اختیار کہتے ہیں۔ کمال کی بات ہے، 130 کروڑ کا یہ ملک ہندو آستھاؤں کا مہا کمبھ یہاں جمع ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہمارے ہندو بھائیوں کی آبادی ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ رام تک پہنچنا ہے تو ہنومان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں اگر ایشوریہ سنستھا میں گھسنا ہے تو دروازہ نہیں چھوڑ سکتے، در پہ تو آنا پڑے گا۔ پکتا نہیں ہے، جمعہ اور مہینے اور 5 اور 8 اور 1 اور 2 3 سال کے یہ نئے تازے مسلمان ذہن کیسے سوچتے ہیں کہ محمد تک جانا ہے تو علی کو چھوڑ دیں گے تو پہنچ جائیں گے۔ علامہ وحید الزمان ایک بہت بڑے عالم اہل سنت ہیں، مفسر قرآن ہیں، تحریر فرماتے ہیں علی خدا کے گھر میں پیدا تو ہوئے مگر نبی کے ہو گئے، دن میں نبی کے ساتھ، رات میں نبی کے ساتھ، سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، شام میں نبی کے ساتھ۔ کہتے ہیں آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں سرور کائنات کی زندگی بنا علی کے؟ کیونکہ علی ہی تو وہ آئینہ ہے جس میں محمد کی سچی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ حسن بھائی سمیٹ رہا ہوں، ربط مصائب کے پہلے یاد رکھیے گا، آپ سب اپنے عقیدوں کو کمپلیٹ رکھیے گا۔ مولانا انصار رضا صاحب میرے اپنے جملے ہیں، میں اسے یوں پیش کرتا ہوں کہ خدا نے، چونکہ اب یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے شیعوں پر، چاہنے والوں پر، کہ یہ ذکر علی کر کے ذکر نبی سے ذکر علی بڑھا دیتے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، جملہ سنیے گا اور سمجھیے گا۔ خدا نے رسول اور اہل بیت رسول کو اتنا بڑا بنایا ہے کہ بس ان سے بڑا وہ ہے، ان سے بڑا کوئی اور نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد وار۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضور شیعت یہ ہے، شیعت میں اسلام، تو شیعت سے پوچھئے تو سب سے بڑی چیز ہے وحدت، اللہ کا ہونا اور اس کا ایک ہونا۔ کوئی سماج، کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جس میں ایشور کے وجود کو نہ مانا جاتا ہو، چونکہ دھرم بولا ہی نہیں جائے گا جب تک ایشور کا وجود نہ ہو۔ ایشور کے وجود سے ہی دھرم کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ مشینیں لگ گئیں اور کمپنی کا نام ہو گیا۔ ایشور پہ وشواس دھرم کی پہچان ہے۔ سبھی مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے، سب مانتے ہیں، سب کے یہاں وحدت ہے۔ اگر کوئی ادھر ادھر کی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کی اپنی پرابلم ہے، اس کے کتابوں کی پرابلم نہیں ہے۔ ایک ہے ہمارے یہاں، ایک۔ اور پھر وحدت کے بعد سب سے بڑی چیز ہے نبوت۔ خاتم النبیین کا مرتبہ ہمارے لیے یہ ہے کہ جنہیں ہم امام مانتے ہیں ان کے امام کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، ان کے امام کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ لا رہا ہوں ربط مصائب کی طرف، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب پیغمبر نے نبوت کے بعد امامت کا اعلان کیا۔ ایک بات کلیئر سمجھیے گا، اعلان کیا۔ رسول نے علی کو مولا بنایا نہیں ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ رسول نے علی کو مولا بنایا ہے، نہیں، اناؤنسمنٹ کیا ہے۔ اور سنو، غریبوں کے درمیان نہیں کیا، امیروں کے درمیان کیا۔ پتہ نہیں پھر میرا مجمع سمجھ پا رہا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، شیعہ، سنی، سارے فقہ کی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ حج مستطیع پہ ہوتا ہے، غریب پہ نہیں ہوتا۔ 1.25 لاکھ حاجیوں کے بیچ میں اعلان کیا، 1.25 لاکھ حاجیوں کے بیچ میں اعلان کیا۔ کیا کہا؟ من کنت مولا ہو
ماشاءاللہ فہذا علی مولا. ہماری ایک غلطی یہ ہے کہ ہم اس پورے کلمے کو شان امام علی میں سمجھتے ہیں. نہیں، یہ کلمہ کا دو حصہ ہے، ایک رسول کے ساتھ ہے اور ایک علی کے ساتھ ہے. بالکل جیسے نور کے دو حصے ہیں، ایک رسول ہیں ایک علی ہیں. سمجھئے گا بات کو پورے طور پر. کیا کہا؟ من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا، اس کے 1.25 لاکھ کا مجمع ہے. 1.25 لاکھ کا. حضور 1.25 لاکھ کا مجمع، تو یہ جس کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ صاحب بولتے کہ بھئی تم سب کا میں مولا اور تم سب کے علی مولا. مگر نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، جسموں کو دنیا گن رہی تھی، دلوں کی حالت کو محمد دیکھ رہے تھے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. 1.25 لاکھ حاجیوں کے بیچ میں نبی کا یہ کہنا کہ جس کا میں مولا، اس کے علی مولا. اب اسے تھوڑا اور آسان کر دوں. کیا آپ نے کوئی باپ ایسا دیکھا ہے جو اپنے 8-10 بچوں کے بیچ میں یہ وصیت کرے کہ تم میں سے میں جس کا باپ ہوں؟ نہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کو یقین ہے کہ سارے اس کے بچے ہیں. وصیت میں مخاطب وہ اپنے بڑے بیٹے کو کرتا ہے، مگر وصیت سب کے لیے ہوتی ہے. تم میں سے جس کا میں مولا. اس بات کی دلیل ہے کہ رسول جان رہے تھے کہ یہ تعداد جو یہاں کھڑی ہے، ان میں سب مومن نہیں ہیں. اگر سب مومن ہوتے تو یہی فرماتے، میں تم سب کا مولا، علی سب کے مولا. اب اگر دیکھنا ہے کہ کس کے مولا علی تھے، تو پہلے یہ دیکھو کہ نبی کو مولا کتنے مان رہے تھے. تو نبی کو کون مولا مان رہا تھا میں ابھی بتاتا ہوں. 1.25 لاکھ تو پیسے والے مسلمان تھے. تو غریب کتنے ہوں گے؟ کسی سماج میں 15% پیسے والے ہوتے ہیں، 85% غریب ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا. اس 85% کو کاؤنٹ کر لیجئے. 5-7 لاکھ کی آبادی جوڑنے کے بعد سوچئے کہ جب رسول دنیا سے گئے تو 7 لاکھ کا مجمع نہیں تو 3 لاکھ کا ہوتا. 3 کا نہیں تو 1.5 کا ہوتا. 1.5 کا نہیں تو 50,000 کا ہوتا. 50,000 کا نہیں 10,000 5,000 1,000 500 200 100 50 کا ہوتا. میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی دونوں کتابوں کی ذمہ داری سے. مجمع دیکھ لو. جو سچ میں محمد کو مولا مانتے تھے وہی محمد کی میت پہ کھڑے تھے. اب علی کی ولایت کے سلسلے میں کسی مسلمان سے یہ مت پوچھا کرو کہ علی کو مولا مانتے ہو کہ نہیں. پہلے یہ پوچھا کرو بھائی تو محمد کو مولا مانتا ہے کہ نہیں. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی رسول کو مولا مانے اور وہ علی کو مولا نہ مانے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی رسول کو مانے اور رسول کی بیٹی کو نہ مانے. لے آیا میں آپ کو ربط مصاحب کے پہلے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی رسول کو مانے اور رسول کے نواسوں کو نہ مانے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی رسول کو مانے اور اس کتاب خدا کو نہ مانے جو رسول کے سینے پر اتری ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی رسول کو مانے اور ان چیزوں کا احترام نہ کرے جس کا احترام کرنے کے لیے رسول نے خود کہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر کوئی سچا مسلمان ہے تو وہ رسول کو مانے گا، اور جو رسول کو مانے گا وہ ان سب کو مانے گا جسے رسول مانتے ہیں. اور یہی سے میں لے آتا ہوں آپ کو اس دروازے کے پاس جس دروازے کے پاس ایک قیامت ہو رہی ہے. جی میں نے آچاریہ پرمود جی میں نے آپ کو آدھی مجلس سنا دی، اور اب جو مصائب کے جملے ہیں وہ آپ سنیے گا بھی اور سمجھیے گا بھی. سیدہ کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت پڑھنے جا رہا ہوں، مگر ان کی مصیبت پڑھنے سے پہلے زبان کھولنا چاہتا ہوں ان کے بارے میں کہ انہوں نے اس وشو کے بارے میں کیا کہا، اس دنیا کے بارے میں کیا کہا. جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا لگی، تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کی تلاوت، رسول کے چہرے کی زیارت اور غریبوں کی مدد. ان دنیا کی 3 اچھی چیزیں ہیں. پوری تاریخ سمٹ گئی ہے ان 3 جملوں میں. وہ زہرا جو دیوار، انصار بھائی، دیوار اور دروازے کے بیچ میں دب گئی.
آپ جانتے ہیں میں آپ سے کبھی کہتا نہیں ہوں واسطہ دے کے قسم دے کے کہ رو اور گریا کرو، نہیں، میں تو نوکر ہوں اس بارگاہ کا، میرا کام ہے کتابوں سے روایت لا کے آپ کو سنا دینا۔ آپ جانو زہرا جانے، آپ جانو رسول جانے، آپ جانو اہل بیت جانے، آپ جانو آپ کا دل جانے۔ میرا کام آپ کو رلانا نہیں ہے، میرا کام آپ کو سنانا ہے، اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا، میں آپ کو ہر وہ روایت بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے یہ جملہ کہوں گا کہ یقین ہے نا کہ زہرا کی مجلس ہے تو حسین موجود ہو، ہے نا یقین؟ تو ایسے گریا کرنا کہ جب حسین جا رہے ہوں نا تو خود زہرا کہیں میرے لال میرے مہدی سے کہہ دو کہ ان کا خیال ہے۔ حسن بھائی، آخرت میں بخشائش کے لیے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی کے لیے کہہ رہا ہوں، آخرت میں بخشائش کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ رسول مان لے کہ آپ اس کی بیٹی کے چاہنے والے ہیں، وہ رسول مان لے کہ آپ اس کے بیٹی کے غلام ہیں۔ میں ان شبوں میں کوئی احتیاط نہیں کرتا، میں صاف بات کہتا ہوں، سچ کے ساتھ دینے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کو جھوٹوں پر لعنت بھیجنا پڑتی ہے، چاہے جھوٹا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ حق کا ساتھ دینے کی ضمانت ہی یہی بات ہے کہ آپ کو باطل پر لعنت بھیجنی پڑتی ہے، چاہے باطل وقت کا راجہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ طاقت ہمیں فاطمہ نے دی ہے۔ آپ کو فاطمہ کی زندگی کا، جناب فاطمہ کی زندگی کا ایک ہی جملہ بتاتا ہوں، اور میں پھر پوچھتا ہوں لاؤ مجھے دنیا کی کوئی بیوی، دنیا کی کوئی عورت، لاؤ مجھے دنیا میں ایسی عورت دکھاؤ جس نے اپنے بیٹے کو یہ سنٹنس کہے، یہ بات کہی۔ رات کی تاریکی ہے، امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں کا بازو سوج چکا ہے۔ ہاں خدا کے واسطے مجھے مجبور مت کرنا کہ میں زیادہ مسائل کے جملے پڑھوں، میرے پاس وقت کم ہے، میں بہت کم لفظوں میں اپنی بات ختم کروں گا۔ امام حسن فرماتے ہیں اس حالت میں میں نے دیکھا کہ میری ماں کا بازو سوج چکا، میری ماں سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، پھر بھی میری ماں تہجد کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو میں نے دیکھا سب سے پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا ماں دعا ہمارے لیے بھی کر، پلٹ کے فرمایا اسلام کا اصول ہی یہ ہے کہ غیروں کو اپنوں پہ ترجیح دی جائے، اس سے بڑی بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ بی بی جس کے حق کو چھین لیا گیا، وہ بی بی جو سرکاروں کی، حکومتوں کی ستائی ہوئی بی بی ہے، وہ بی بی جس کے باپ کی دی ہوئی دولت اس سے لے لی گئی، وہ بی بی بھی جب مصلی پہ بیٹھتی ہے تو بد دعا نہیں کر رہی بلکہ پڑوسیوں کے لیے دعا کر رہی ہے۔ یہ زہرا ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں کہاں سے مسائل پڑھ کے آپ کو سناؤں، میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ یہ وقت بہت سخت ہے، بہت سخت وقت ہے۔ ذرا 1400 برس پیچھے میرے ساتھ چلو، اور چلو میں تمہیں ایک مقام پہ لے کے چلتا ہوں۔ ایک ذکر ہے علی کی زندگی کا اور ایک ذکر ہے حسین کی زندگی کا، دو ذکر ہیں، میں دونوں کو سامنے رکھ دوں گا، پھر محسوس کرنا گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ وہ علی جو 2 انگلی پہ در خیبر اکھاڑتا ہے، وہ علی جو جنگوں میں فاتح ہوتا ہے، وہ علی جس کے ذوالفقار کی زکوٰۃ پوری دنیا کھا رہی ہوتی ہے، اس علی کی کیفیت یہ ہے کہ جب پتہ چلا کہ زہرا کی طبیعت بگڑی ہے تو چہرے کے بل زمین پہ گر گئے ہیں۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، صدائے گریہ ایسے ہی بلند ہونی چاہیے۔ لو رات کو شہادت کی مجلس ہوگی نا، تم شہادت سن لینا، میں تو بس روایتیں سنا رہا ہوں تمہیں۔ چہرے کے بل زمین پہ گر گئے، علی اٹھے، علی اٹھے، زہرا کے پاس آئے،
فرمو جی آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی، آپ کو پتہ ہے وہ گفتگو میں آپ کو سناتا ہوں. آپ کو پتہ ہے غدیر میں جب اعلان ہو گیا نا، جب رسول نے اعلان کر دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. آپ کو پتہ ہے رسول کی بیٹی مدینے میں گھروں کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا کرتی تھی، سنو اپنے گھروں میں اپنے مردوں سے ذرا پوچھ لینا، انہیں یاد ہے نا کہ میرے بابا نے علی کو مولا بنایا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. گھر میں بیٹھے خاموش علی سے سوال کرتی ہیں، ابو الحسن اتنا خاموش کیوں ہیں؟ کیسے حالات ہیں؟ کیوں اتنا چپ ہیں؟ اپنے بازوؤں پہ اپنے پنجوں کو دبائے سیدہ کی گھر کی زمین کی جگہ پر بیٹھے ہوئے علی کہتے ہیں زہرا کچھ بھی نہیں ہے. اے رسول کے وسیع، تجھے رسول کا واسطہ بتا، کیا آپ کو کوئی سلام نہیں کر رہا؟ پلٹ کے فرماتے ہیں زہرا سلام کرنے کی بات تو دور، میں سلام کرتا ہوں تو مجھے جواب بھی نہیں دیا جاتا. یہ مصیبت ہے علی کی. وہ گھر ہے زہرا کا. سوچو تو صحیح، نبی جس کے دروازے پر جا کر سلام کریں اس کے دروازے کو جلا دیا جائے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. اپنے اماموں کو ذہن میں رکھو. اس مجلس میں وہ سارے موجود ہیں جو اپنی جدہ کی مصیبت سننے آئے ہیں. اے بی بی اس سال اگر کوئی کمی رہ جائے معاف کرنا. اے بی بی اگر ہم ساری زندگی روئیں، اگر ہم ساری زندگی روئیں تو تیری ٹوٹی ہوئی پسلی کا درد نہیں سمجھ سکتے. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. سلام کرو زہرا کو. زہرا کا دنیا سے جانا بڑا سخت ہے، مگر کن پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں. انصار رضا صاحب، میں شیعہ سنی دونوں کتابوں کی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. سیدہ اپنے بابا کا کاندھا پکڑ کے کہتی بابا میرے جسم میں میری شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے. رسول سوال کرتے ہیں بیٹا بتا وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ بابا وہ کہتا ہے اماں سلام، تیرا حسین پیاسا مارا جائے گا. سلامت رہو. سلام. ظہر کی نماز کے بعد میں پھر محسوس کرتی ہوں میری شکم کا بچہ مجھے سلام کر کے کہتا ہے اماں تجھے سلام، تیرا حسین پیاسا ذبح کیا جائے گا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. بہت بڑی روایت ہے، میں پوری روایت نہیں سنا رہا، آگے بڑھ رہا ہوں. کتنا چاہتی تھی جناب سیدہ حسین کو، کتنا چاہتی تھی. میرے پاس الفاظ نہیں ہے، بس ایک جملہ سن لو تاکہ سمجھ سکو. فرماتی ہیں ابو الحسن تم مجھے غسل دینا، ابو الحسن مجھے قبر میں اتارنا، ابو الحسن جب وقت ملے میری قبر پہ یاسین ضرور پڑھنا. ایک دن قبر زہرا پر علی یاسین پڑھ رہے ہیں، قبر سے آواز آئی علی اٹھئے، علی گھر جائیے، علی جلدی سے گھر جائیے، میرے حسین کو پیاس لگی ہے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. چلو وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا جب علی گھر میں داخل ہوئے. زہرا کے قریب بیٹھے، زہرا کے قریب بیٹھے، علی گھر میں داخل ہوئے، زہرا کے قریب بیٹھے. اب تم میں جن کی پسلیوں کے درمیان بھی دل نام کی کوئی چیز ہے مجھے سنتے رہنا. بیٹھ کے فرماتے ہیں اے بنت رسول ایسا کبھی نہیں ہوا
کہ علی گھر میں آیا اور تو نے دروازے پہ استقبال نہ کیا ہو۔ اے بنت رسول، علی کی زندگی میں وہ وقت آ گیا جب علی گھر میں آیا مگر زہرا دروازے تک نہیں آ سکی۔ ارے یہ وہ وقت تھا جب زہرا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتی تھی، بیٹھ کے نماز۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ فرمانے لگی ابوالحسن میں نے تھوڑی دیر پہلے خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا بابا موجود ہے، میں نے دیکھا ماں موجود ہے۔ مجھے دیکھ کے میری ماں کہتی ذرا پریشان نہ ہو زہرا، زہرا پریشان نہ ہو، جلدی سے ہماری ملاقات ہونے والی ہے، تم بہت جلد میرے پاس آنے والی ہو۔ آپ سمجھ گئے نا اس خواب کا مطلب؟ علی بھی سمجھ گئے اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ جزاکم اللہ، بس میرے قریب رہنا۔ نہ جانے وہ کون سا وقت تھا، علی کے آنسو گر رہے تھے، زہرا کے آنسو گر رہے تھے۔ سوال کیا علی نے، دختر رسول آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ کہا علی آپ کی مظلومیت پہ رو رہی ہوں۔ مجھے اس منبر کی قسم ہے، میں نے کتابوں میں یہ نہیں پڑھا کہ رسول کی بیٹی نے کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری پسلی ٹوٹ گئی۔ جزاکم اللہ۔ اے علی، ساری مصیبتوں میں زہرا کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اب میں آپ کی بے کسی پہ گریا کر رہی ہوں۔ جزاکم اللہ۔ وہ لو زہرا کی آنکھیں بند ہو گئی۔ مجھے زیادہ کچھ نہیں پڑھنا مگر اس کے پہلے سب سے ملاقات ہوئی، ہاں وہ ایک ملاقات جس کے لیے تاریخ کہتی ہے آسمان کے فرشتوں کے درمیان ایک ندا آئی۔ وہ ندا کیا تھی؟ پہلے جملے سن لو، تاریخ کہتی ہے ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ دروازے پہ اپنے بازو ٹکا کے کہتا ہے اماں جب تک تو نہیں بلائے گی تیرا حسین نہیں آئے گا، اے اماں جب تک تو نہیں پکارے گی تیرا حسین نہیں آئے گا۔ حسین نے 2 بار پکارا، آواز نہیں آئی۔ تیسری بار فرماتے ہیں اپنی ماں بہنوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اپنی ننھی آستینیں سمیٹ کے تیسری بار فرماتے ہیں اماں مجھے یقین نہیں آتا کہ تیری زندگی میں حسین اتنا غریب ہو جائے گا کہ میں پکاروں اور تو جواب نہ دے، بندے کا فن ٹوٹے، آ میرے لال۔ عاطف غیبی کی ندائی، علی حسین کو زہرا سے الگ کرو، آسمان پہ فرشتوں نے گریا شروع کر دیا۔ جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ رات کی مجلس میں میرے بھائی انشاءاللہ تمہیں شہادت کی پوری روایت سنائیں گے۔ آخری جملہ، وہ لو وصیت پہ عمل ہو رہا ہے، وہ لو زہرا کو دفن کر دیا گیا، وہ لو وہ علی جسے تاریخ نے کبھی مایوس نہ دیکھا، وہ علی جسے تاریخ نے کبھی پریشان حال نہیں دیکھا، میں نے تاریخ کی کتابوں میں دیکھا۔ زہرا کو دفن کرنے کے بعد علی زمین پہ بیٹھ گئے۔ بس آخری جملہ، زہرا کو دفن کرنے کے بعد علی زمین پہ بیٹھ گئے، چہرہ قبر زہرا کی طرف نہیں قبر رسول کی طرف تھا۔ اپنی آنکھوں سے آنسو جاری فرمانے لگے اے اللہ کے رسول مجھ سے نہ پوچھ زہرا پہ کیا گزری، اے اللہ کے رسول زہرا تیرے پاس پہنچ چکی ہے، اے اللہ کے رسول اس سے پوچھ لے پسلی کیسے ٹوٹی، دروازہ کیسے جلا، محسن کیسے شہید ہوا، اے اللہ کے رسول تجھ سے وعدہ تھا میں نے تلوار نہیں نکالی، میں نے صبر کیا، ہائے زہرا، ہائے حسین، ہائے لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا وقلبا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہم اس جو غریب ان کو توانگر بنا، بیمار کربلا سید سجاد کے سب کی شفاء کلی عطا فرما، مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اس پیارے سے ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں غریب، مستضعف، پریشان حال، دبے پچھڑے سارے لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو لا ولد ہوں انہیں اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہوں ان کی اولاد کو سیرت صالحہ سے آراستہ فرما۔ الہی بحق الزہرا بحق الزہرا بحق الزہرا ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہی گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔